السلام علیکم، یہاں درمیان میں واو لکھی ہوئی ہے، واو لکھنے کی السلام علیکم ہے، یہ پورا جملہ ہے، درمیان میں واو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بعض بیچارے سمجھتے ہیں شاید السلام علیکم، نہیں واو نہیں ہے، السلام علیکم۔ اصل میں تھا السلام، لکھنے میں لام آئے گا لیکن پڑھنے میں لام نہیں آئے گا، لام کا سین میں ادغام ہو جائے گا، پڑھیں گے السلام علیکم ہے، واو کے بغیر یاد رکھنا ہے۔ بھائی کہنے لگے اتباع سنت کیا مشکل ہے؟ اتباع سنت کا معنی ہے طریقہ، آپ کے جو پیارے نورانی طریقے ہیں ان سب پر سنت کا لفظ بولا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اتباع سنت کوئی مشکل نہیں یاد رکھنا ہے۔ بھائی کہنے لگے مسلمانوں کی ملاقات کی ابتدا ہی اتباع سنت سے ہے الحمدللہ۔ کتنا پیارا جملہ اللہ رکھا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں یہ سب اللہ میرے بتلایا الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں۔ ایک حدیثی میں آتا ہے نا، ایک حدیثی ابو داؤد میں رائیونڈ مرکز میں ہے، ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حیات تھے، میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، ان کے کمرے میں میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، بس سلام کیا اور مصافحہ کیا۔ سلام کرتے ہی یہ حدیث سنائی کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ تو اللہ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں الحمدللہ، باقی توبہ کریں تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں کوئی کسی کا حق ادا کرنا ہو تو اس کی ذرا کوشش کرے، حق کو ادا کرنے کی کوشش پوری ہو۔ آخری درجہ یہ ہے کم از کم حق کو ادا کرنے کی نیت ضرور کر لیں کہ میں نے کسی کا جو حق ہے ادا کرنا ہے۔ بہنوں کا حق بھی ادا کر دیا کریں، دیکھو ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آخر ان کا بھی حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نیت پوری ہو، اپنی طرف سے پوری ہو، ہاں کوئی تاخیر ہو بھی گئی ہو لیکن دل میں پورا ارادہ ہو، جیسی کوئی شکل بنے ان کا حق ادا کرنے کے لیے، چاہے دکان فروغ کرنی پڑے، چاہے کوئی زمین کا کچھ حصہ فروغ کرنا پڑے، ان کا حق ادا کیا جائے۔ اب تو خیر ویسے میں خیال ان کے نام ہو جاتی ہے، میں خیال ایسی ہے، کوئی فوت ہو جائے تو فوراً میں خیال جو جائیداد ہے خود بخود بچوں کے نام ہو جاتی ہے، ایسی ہے میں خیال۔ اللہ تعالیٰ بھائی ایسی ہے حکومت، وہ تو فوراً جو ورثہ ہیں، ہاں اب تو جو ورثہ ہیں خود بخود ان کے نام ہو جاتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کرم، پہلے نہیں تھا شاید نظام، اب بہتر ہو گئے ہیں، ٹھیک اللہ تعالیٰ، لیکن باہر نظام ہو نہ ہو لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی نظام کے تابع رہنا ہے الحمدللہ، ہم نے سر جھکانا ہے۔ میرے پاس تلمبہ سے ایک مہمان آئے، ایک نوجوان، حالانکہ بیچارے سیدھے سادے سے، اب میں دیکھتا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں، نوجوان ہیں، چاہے سکول کالج میں جمعہ میرا کر رہا تھا، یہ سکول کالج کے بچے بھی، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے یاد رکھنا، ان کی بھی فکر رہتی ہے میں کر رہا، مدرسے کے بچے ہیں، یہ آپ کے اپنے بیٹے ہیں۔ آج کل مجالس میں اللہ کی جملہ کہلوا رہے ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، بھائی فرحان، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود الحمدللہ۔ اصحاب صفہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مدرسہ تھا مدینہ منورہ میں جا کر، جس کے صحابہ کرام طالب علم تھے الحمدللہ۔ ہاں بڑی درویشی کا زمانہ گزرا ہے، اللہ سبحان اللہ۔
ابو داؤد شریف میں ہے بعض طلباء ایسے ہوتے تھے ان کے اوپر نے پورے ان کے پاس نا کپڑے نہیں ہوتے تھے، کسی کے پاس ایک بڑی چادر ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی 2 کپڑے ہوتے، ورنہ بعض کے پاس صرف ایک چادر ہوتی ہے، آگے نا ایک چادر، ہاں وہ جسم کے اوپر لپیٹ کرنے ہیں جیسے ہیں بس وہ بڑی چادر ہوتی اور وہ جسم کے اوپر بس یہ لٹکا لیتے، پیچھے لٹکا لے، یہ تو چھوٹا رومال ہے نا، یہ تو چادر ہوتی تھی، چادر کو بھی کچھ چادر لپیٹ کر بس یوں لپیٹ کر یوں گردن کے اوپر باندھ یوں پیچھے یہاں گردن کے اوپر باندھ لیتے، بس ایک ہی چادر ہوتی تھی اور اسی میں پڑھ صاحب صبح کے چبوترے طرف بس یوں باندھ لیتے اوپر، بڑی چادر لپیٹ لیتے ہیں۔ بعض کے ساتھ جیسے میں نے یہ تہمند باندھ رکھا ہے نا، تہمند صرف ایک یعنی تہمند ازار کے بقدر چادر ہوتی تھی، اسی کو بس اپنے نچلے حصے کے اوپر باندھ لیتے جسے صدر ڈھک جائیں ایسے اور پڑھ رہے ہیں۔ اب تو آپ دیکھیں چاہے کتنے ہی غریب طالب علم ہوں، کم از کم ان کے پاس ٹوپی ہے، شلوار کرتا ہے الحمدللہ۔ اور بعض ایسے بھی طالب علم تھے پورا سطر ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، سطر ڈھانکنے کے لیے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے دوسرے صحابی سے چادر لے کر اپنی سطر کو ڈھانکتے تھے۔ لَيَسْتَتِرُ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ يَا رَبَّنَا، ہاں ایسا نہیں تھا، لیکن دل ان کے کتنے منور، سبحان اللہ، دل ان کے کتنے منور، دل اتنے منور روشن کہ لاکھوں کروڑوں اربوں سورجوں کی روشنی ان کی اندر کی روشنی پر قربان یا الحمدللہ، ہاں ان کے سینے کی روشنی پر قربان یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں دکھانا بات کہاں سے چل رہی تھی، میں کس بات پہ پڑ چکا، تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں، السلام علیکم ہے یہ پورا، اب ہے السلام علیکم، میں نے کہنا مسلمان کی ملاقات کی ابتدا ہی اتباع سنت سے ہیں، اب سلام کرنا اب طریقہ ہی ہے، جب ملیں گے تو کیا کہیں گے، السلام علیکم، ویسے پورا السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں ملی گئیں گی آپ کو، 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ بھی کہہ لیں تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہہ لیں تو 30 نیکیاں جزاک۔ ایسے پھر جواب میں کیا کہیں گے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا یہ ہے۔ چلو اگر کوئی مختصر کرنا چاہیں تو وعلیکم السلام کہہ لیں، السلام علیکم کہہ لیں، 10 نیکیاں تو پھر بھی مل گئی انشاءاللہ۔ بعض خدا حافظ بھی کہہ دیتے ہیں، چلو گنجائش وہ بھی کہہ لیں، لیکن بہرحال جو ہمارے جو مسنون طریقہ ہے وہی ہے کہ سلام کے لفظ سے ہی ملا جائے اور سلام سے کے لفظ سے ہی واپسی کی جائے، کہ جب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا کہنا ہے، واپسی کریں تو پھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کم از کم السلام علیکم کہیں یا کہنا ہے، تو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ قرآن حفظ کی توفیق عطا فرما دے، اس میں جو ظاہری بات نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آج اللہ تعالیٰ ایک جملہ یہ بھی کہلوا رہے ہیں، جلدی تو نہیں بھائی، جلدی ہے، اچھا پھر اجازت ہے آپ کو انشاءاللہ، ہے مہمان ہے، آپ نے جا پہنچنا ہوگا واپس ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ کو دعا کروا دیتا ہوں۔ اللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، جزاک اللہ، ثواب مل گیا اور آپ کو ایثار کا ثواب مل گیا، چلے بھائی کو ترجیح دے دیا، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ پانی نوش فرمائے، ایک صحابی دائیں طرف تھے، ایک صحابی بائیں طرف تھے، تو بہرحال آپ نے جو دائیں طرف صحابی تھے
اور ان کو پانی دیا ہے، تو چلو پانی دینے میں بھی چلو ہے، اس میں بھی سنت پر عمل کر لیا جائے۔ چلو بھائی، چلو انشاءاللہ ارے بھائی چلو آپ، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، چلو بھائی ان کو آپ دے دیں، چلو آپ کو اس سال کا ثواب مل گیا، جوان ہیں آپ تو بھائی پی لیں گے انشاءاللہ، چلو انشاءاللہ، چلو کوئی بڑی عمر کے ہوں، گنجائش ہے، چلو آپ بھائی اب آپ ہی پینا سب کچھ، اب چلو بھائی جس کو مل گیا ٹھیک، باقی انشاءاللہ میری طرف متوجہ رہیں۔ اللہ قرآن حفظ کی توفیق عطا فرما دے۔ بھائی میں نے آج کل جلسوں میں کر رہا ہوں، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ۔ ایک ہمارے معروف فرمانے لگے، وہ قرآن پاک کو یاد ایسا نسخہ ہے کہ اس میں میرا کروں آپ سب حافظ بن سکتے ہیں، بتلا دوں۔ ہاں ایک مرتبہ پھر کہو ذرا، اپنی طلب کو ظاہر کریں گے، ہاں ہاں الحمدللہ۔ اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کی برکت سے ہے، الحمدللہ۔ دلوں میں ڈالنے والی وہی ذات ہے، الحمدللہ۔ یہ ایسا نسخہ ہے کہ اس میں آگے نا 5 سال کا بچہ بھی حافظ بن سکتا ہے، اور ہاں 75 سال کے بوڑھے آدمی بھی حافظ بن سکتے ہیں، الحمدللہ۔ چلو بھائی اللہ کتنا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی فرمائے، کہنے لگے قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ بس قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں۔ اب آپ بتاؤ کوئی مشکل ہے؟ کیا نام قاری قاری عبدالرحیم صاحب، کتنا آسان نسخہ، قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں۔ ہاں سبحان اللہ بھائی صاحب، نیت کر لیں، نیت میں کیا ابھی کر لیں، نیت کر لیں، پھر بس ایک ایک آیت، اگر پہلے ناظرہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ناظرہ پڑھنا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کریں، کسی استاد سے تھوڑا سا وقت لے لیا، اپنے گھر میں کسی سے پڑھ لیا، گھر میں والدہ پڑھی ہوئی ہیں ان سے پڑھ لیا، بہنیں پڑھی ہوئی ہیں ان سے پڑھ لیا، قرآن کوئی اپنے مسجد مدرسے میں کوئی ہے امام مسجد ہیں ان سے پڑھ لیا، کوئی بچوں کے استاد ہیں ان سے پڑھ لیا، تھوڑا تھوڑا۔ دیکھو دین کے معاملے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے تو ہم پوری زندگی طالب علم ہیں، الحمدللہ۔ ہاں آپ بھی طالب علم ہیں، یہ جمعے میں کون سی لے کر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت اور طلب لے کر آتی ہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بھی طالب علم ہوں یار، کتنی باتیں ہیں سیکھنے کے ہم محتاج ہیں، اور ساری زندگی سیکھنا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کوشش کرنی ہے جو چیز جو علم عمل کے متعلق ہے اس کو فوراً ہے اپنے جہاں تک ہو سکے بجا لانے کی نیت کرنی ہے، اگر عمل کا موقع نہیں ہے اس کی نیت کر لیں، جیسے حج ہے، یا اب حج ہے، اب حج ہر ایک کے اوپر فرض بھی نہیں ہے، ایک خاص وہ کہتے ہیں نا زاد راہ کے اوپر قادر ہو، حج کے سفر کے اوپر قادر ہو، پھر وہ حج کی فرضیت ہوتی ہے، اور حج فرض ہو جائے تو پھر یار پھر وہ فرضیت ختم نہیں ہو سکتی، پھر بھائی جیسے کیسے بھی ہو سکے حج کرے یا کرے۔ ہاں اور بعد ایسے ہیں حج کی استطاعت نہیں ہے، وہ بس نیت کر لیں، اسی نیت پر ہی ان کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، کہ یا اللہ جب آپ ہمت دیں گے، توفیق دیں گے، استطاعت دیں گے، میں آپ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے اڑ کر پہنچوں گا انشاءاللہ، الحمدللہ۔ ہاں اب تو واقعی اڑنے کے اسباب بھی بنا رکھے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جہاد میں بیٹھ جائیں وہ اڑا کے لے جائے گا آپ کو، الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے۔ آپ خود بیٹھے ہوں گے وہ اڑ رہا ہوگا، بیٹھے بیٹھے ہی آپ اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بس یہ قرآن پاک یاد کرنے کی نیت، الحمدللہ، یہ چاہے ساری زندگی اب بلکہ ایک ہمارے بزرگ فرمایا کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیں تو
اسی وقت نیت کر لینی چاہیے قرآن پاک یاد کرنے کی بھی یاد نہ کریں. ایک ایک آیت یاد کرتے رہے، دو آیتیں یاد کرتے رہے، ایک کلمہ یاد کرتے رہے جب موقع ملے. اللہ وہ انشاءاللہ ہو جاتا ہے. میرے سامنے کئی مثال، میں یہی بات ایک نسخہ بیان کر رہا تھا. ہمارے ایک نیک پروفیسر صاحب ہیں اسلام آباد کی یونیورسٹی میں، وہ پروفیسر ہیں. وہ سبق میں بیٹھے ہوئے یہی بات میں بیان کر رہا. اگلے دن مجھے ملے، اگلے دن سبق کے اگلے دن ملے، کہتے میں نے 1 پاؤ یاد کر لیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ملے تھے، یا کہنا میں نے 10 پارے یاد کر لیے. ایسے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ابھی میں پیچھے جلسے میں تھا، وہاں بچوں کی دستار بندی ہو رہی. ایک 64 سال کی عمر کے بزرگ، ان کی بھی دستار بندی. کہنے لگے انہوں نے 60 سال کی عمر میں ہی پکڑنا شروع کیا اور 4 سال میں ہی پکڑ لیا. الحمدللہ ایسی دولت ہے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ قرآن پاک کی ایک کی بہت بڑی عظمت ہے الحمدللہ. ہاں اپنے بچوں کو نادرہ قرآن پاک تو سب کو پڑھائیں. ایک حافظ بن جائے، 2 حافظ بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا انعام. عالم بن جائیں، اللہ کا انعام. نیک تو اللہ تعالیٰ سب بچوں کو بنائے. کوئی ہمارے بچے کوئی سکول کالج کے ماحول میں، ہمیں کہا یہ سکول کالج کے بچے بھی، یہ بھی مدرسے کے طالب علم ہیں. اب آپ دیکھ لیں، آپ جتنے بھائی ہیں سکول کالج کے ماحول سے گزرے ہوئے ہیں. کیا نام بھائی کا؟ کیا بھائی سلمان کتنی جماعتیں پڑھ رکھی ہیں؟ 5 پڑھی ہیں. چلو الحمدللہ پڑھے تو 5 ہیں. کہا میں نے تو بھائی 1 بھی نہیں پڑھی. چلو آپ مجھ سے تو آگے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور ہمارے کتنے بھائی الحمدللہ سب نے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے بھائی شعیب کتنی جماعتیں پڑھ رکھی ہیں؟ 16 جماعتیں پڑھ رکھی ہیں الحمدللہ. دیکھو اب کوئی فرق کر سکتا ہے اللہ. ہاں اور اب 16 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ ماشاء اللہ الحمدللہ نیکی کا نور ظاہر ہے الحمدللہ اللہ کے رحمت سے. اور نادرہ قرآن پاک تو پڑھ رکھا ہوگا مجھے امید ہے. شروع میں پڑھ لیا تھا یا بعد میں؟ ہاں میں نے کہا نا سکول کالج میں بچے جائیں گے ہمارے مسلمانوں کے. مسلمان والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ان کے سینے قرآن پاک کے نور سے منور ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا. کچھ ہوتا ہے بچے بیچارے دیہاتوں میں ہوتے ہیں، وہ کچھ اپنے غربت کی وجہ سے وہ شروع سے بچوں کو کام میں لگا دیتے ہیں. چلو اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، وہ بھی اللہ پاک ہدایت الحمدللہ. کیا معلوم وہ خدمت کی برکت سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ. اور نہیں کیا معلوم خدمت کی برکت سے، محبت کی برکت سے بھی اللہ ان کو اللہ آپ حضرات کے قدموں میں، طلباء قدموں میں کھڑا کر دیں الحمدللہ. ہاں اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں. آدمی غربا کے بچے ہوتے ہیں نا، بظاہر وہ تعلیم یا پڑھائی میں ہیں، آگے وہ نہیں اتنا جاتے. شروع سے آپ ہوش سنبھالتے ہی بیچارے کہیں آپ نے دیکھا ہوگا بیچارے محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اور اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں یہ جو اللہ نے تھوڑی بہت اللہ نے آگے مراتب میں جو فرق رکھا ہے الحمدللہ، کسی کو ذہین بنا دیا، کسی کو غبی بنا دیا، کسی کو یہ نظام چلانے کے لیے. میں ابھی ذرا کر رہا تھا نا، سبھی امیر ہوتے ہیں تو بھائی یہ ہمارے جو ضرورتوں کے کام ہیں، خدمت کے کام ہیں، یہ کون کرتے الحمدللہ. ہاں اب ایک امیر ہوتے ہیں، گھر میں کتنے ملازم ہوتے ہیں الگ. ہاں ایک آدمی کو امیر نے بنا دیا اور کتنے غریبوں کے چولہے آگے ان کے سائے میں چل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. ہاں یہ اللہ کا نظام ہے یہاں پر الحمدللہ. اس لیے اسلام میں مساوات نہیں ہے، مساوات برابری. اسلام میں مساوات ہے، مساوات ہمدردی خیر خواہی الحمدللہ. یعنی سب برابر ہو جائیں، سب امیر ہو جائیں تو پھر تو بھائی میں نے کیا. یہاں ایک علاقہ ہے، وہاں پر میں گیا، وہاں پر ان کے زیادہ تر لوگ ہیں وہ بیرون ممالک میں ہیں. وہاں بیرون برطانیہ میں ایک علاقہ میں گیا، وہاں پر نام نہیں لیتا ہوں، لیکن وہاں وہ علاقہ ایسا ان کے اکثر لوگ ان کے بیرون ممالک میں.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، یہاں کو کوٹھی بنا رکھی ہے انہوں نے۔ میں کشمیر کے ایک علاقے میں گیا، وہاں لوگ کہتے ہیں یہاں زیادہ تر بیرون رہتے ہیں، یہاں بس پاکستان میں کوٹھی انہوں نے بنا رکھی ہے لیکن خود باہر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں بالکل بڑے معمولی سے ان کی رہائش گاہ ہوتی ہے اپنی، یہاں چاہے کوٹھی ہو لیکن وہاں بالکل میں لندن میں تھا، وہاں پر جو کئی جگہ رہائش وہ کافی جن کے ہاں تھا، وہ بیچارے کرائے کا مکان تھا لیکن وہ اس کا خرچہ بھی کافی زیادہ یا کرایہ، لیکن بالکل چھوٹے چھوٹے سے کمرے یا کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بیچارے خود ہی کوئی زیادہ ملازم نہیں، خود ہی اپنا کام کرتے، وہ اسٹور پر خود ہی اپنا سودا لینے کے لیے جاتے ہیں نا۔ پاکستان بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے بھائی، الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ، رات ہی وہاں فیصل آباد میں تھا، وہاں بزرگ ملے، کہنے لگے اللہ کا شکر ہے یہاں نیک مجالس ہیں، دین کی بات سننے کے مواقع ہیں، مساجد سے اذان کی آوازیں آتی ہیں، 5 وقت کی اذان ہم اپنے آپ دیکھ رہے ہیں، پورا شہر گونج رہا ہوتا ہے جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، پورے شہر لاہور شہر گونج رہا ہوتا ہے، الحمدللہ کتنا نورانی ماحول بن جاتا ہے الحمدللہ۔ ہاں کان میں اذان کی آواز پڑ رہی ہوتی ہے۔ مجھے بھائی فرمانے لگے میری والدہ باہر امریکہ میں غالب نہیں کسی اور ملک کی بتلا رہے تھے، ان کو نیشنلٹی ملی ہوئی تھی باقاعدہ، لیکن صرف اس وجہ سے وہاں سے واپس آ گئی کہ یہاں مجھے اذان کی آواز نہیں سنائی دیتی، واپس آ گئی۔ لیکن چلو باہر کے ماحول میں بس یہ ہے رہیں، چلو خیر آخر اللہ نے دین کو تو اللہ نے قائم رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے۔ باہر جائیں آپ دعوت کی نیت سے جائیں الحمدللہ، وہاں اپنے ایسے اپنے طور طریقے اپنائیں، نیک طریقے اپنائیں کہ وہ لوگ بھی آپ کے ہیں اسلامی نیک طریقوں کو دیکھ کر وہ بھی جنت کی راہ پکڑیں کہ مسلمان ایسے ہونے چاہیے۔ اللہ ہے ہاں اللہ تعالیٰ بھائی، کوئی دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ نہیں ہے، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے، کردار سے، نیکی و خدا خوفی کے جذبے سے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے پڑوس میں ایک ہندو رہتے تھے لیکن وہ حضرت کے وہ نیک اخلاق سے متاثر تھے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں ہندو ہوں یا کوئی دوسرے بھی ہوں، ان سے بھی اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکے اخلاق سے پیش آئیں الحمدللہ، اور ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ میں بردانیہ کے سفر میں لندن ایئرپورٹ پر اترا تو دل سے یہی دعا نکلی کہ یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما، ان سب کو ہدایت نصیب فرما الحمدللہ۔ یہ بھی حضور کی امت میں داخل ہیں۔ ایک امت کی 2 قسمیں ہیں نا، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول فرما لیا ہے۔ آگے یہ مسلمان یہ امت اجابت میں داخل ہیں کہ انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول فرما لیا، کلمہ پڑھ کر اللہ نے سب کو مسلمان کر دیا، اسلام کی توفیق۔ اور جو تمام کفار ہیں یہ امت دعوت ہے، ان سب کو بھی اسلام کی دعوت ہے الحمدللہ کہ وہ بھی آ جائیں۔ ہاں اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرما دے ہیں، یہ فکر و تڑپ رہے الحمدللہ، اپنے طور طریقوں سے اللہ ان کو ہاں کہتے ہیں نا، یہ ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے 2 وجہ سے پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا ہے 3 وجہ سے۔ ایک یہاں پر جو دین پھیلا ہے 2 وجہ سے پھیلا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام ان کی واعظ و نصیحت کی برکت سے۔ کہتے ہیں ہر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ ایک واعظ و نصیحت میں اتنے ہندو مسلمان ہوتے کہ وہ اپنی بودیاں کٹوا لیتے، یہ جو بڑے ہوئے بال ہیں یہ کٹوا لیتے اور بودیوں کے ڈھیر لگ جاتے اللہ۔ اور دوسرا یہاں پر فرمایا اسلام پھیلا ہے مسلمان تاجروں کی تجارت کی برکت سے، کہ مسلمانوں کے لین دین معاملات اتنے پاک اور صاف تھے، لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ کہتے ہیں نا یہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی ایسی نیک نامی تھی۔
ہمارے ایک نیک استاد واقعہ سنا دیتے ہیں. یہ نور انوار ایک کتاب ہے، ہمارے مدارس سے پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ کتاب ہے. نور انوار کے مصنف تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ. نور انوار کے مصنف، اس کتاب کو لکھنے والے ملا جیون جیوے طالب نے سوال کیا جیون کا معنی کیا ہے. اب مجھے بھی اس کو معلوم نہیں تھا، پھر اپنے نیک استاد سے پوچھا. فرمایا جیون کا معنی اللہ آپ کو زندہ رکھے. جیون جینے سے ہی ہے جیون ہے، یا اور جیون ساتھی کو بھی کہتے ہیں ایک ملا جیون، اللہ آپ کو زندہ رکھے ہیں. مسلمہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں یہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، یہاں ایک مسجد ہے، یہاں پر لوہاری میں آتے ہیں. معلوم ہے کسی کو؟ ہاں چلو بھائی مولانا عتیق صاحب کو معلوم ہے. مسجد ملا جیون ہے نا. مجھے بھی ایک دفعہ ساتھی لے گئے وہاں پر لوہاری میں، اور وہ مسجد دکھلائی ہے ملا جیون. وہاں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب تشریف لائے. فرمانے لگے یہ عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ جو پورے بر صغیر کے حکمران تھے، بادشاہ تھے اپنا. ہاں فرمایا وہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور اسی مسجد میں پڑھتے رہے. وہ اسی مسجد میں پڑھتے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ایک مرتبہ طلباء بھی تو بھائی یہ بس عجیب یہ خوش طبی کرتے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. طلباء ہیں یہ بھی اپنے مزاج کے بادشاہ ہوتے ہیں. تعلیمی کا زمانہ ذرا ہوتا ہے. چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. زیادہ انہیں ذمہ داری نہیں ہوتی اس میں ہے بس باقی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے. فکر اور توفیق اللہ اپنی مہربانی بات سے بات بڑھ گئی. یہاں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے رہے. ایک دفعہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے طلباء پڑھتے تھے، شاگردوں نے. شاگرد بھی اپنے اساتذہ کا مزاج سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی درویشی کوئی بھانپ لیتے ہیں. ایک دفعہ طلباء نے کہا ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت یہ دریائے جمنا کا پل بھاگ گیا ہے، دریائے جمنا کا پل بھاگ گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا افسوس ہوا پل بھاگ گیا ہے. کہاں پل بھاگ گیا؟ ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہو گئی ہے. کہتے ہاں تکلیف تو ہے. تو پوچھنے لگا واپس بھی آ سکتا ہے؟ ہاں کہاں واپس آ سکتا ہے. کیسے؟ آپ حلوہ کھلا دیں تو واپس آ جائے گا. بہرحال ابھی اگلی بات مجھے معلوم نہیں کہ خیر حلوہ کھلایا کہ نہیں کھلایا. بہرحال شاید کھلا بھی دیا ہوگا یا نہیں کھلایا یا یہ مجھے معلوم، اگلی بات مجھے معلوم نہیں، اس لیے ذرا میں یقین سے نہیں کہہ رہا. بہرحال یہ طلباء نے کہا حلوہ کھلا دے تو واپس آ جائے گا. بعد میں عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معلوم ہوا کہ اس طلباء نے اس سے اگر نہیں یہ سلسلہ کیا ہے، خوشطبی کا سلسلہ کیا ہے. تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ملا جیون کے پاس آئے. کہنے کہ اسائی کوئی پڑ بھی بھاگ سکتا ہے، کوئی پڑ بھی بھاگ سکتا ہے. لالا آگے سے دیکھو کیسی عجیب جملہ ارشاد فرمانے لگے. ہاں پڑ بھاگ سکتا ہے لیکن مسلمان کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. ہاں پڑ بھاگ سکتا ہے لیکن مسلمان کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. یعنی اپنے اوپر ہی قیاس کیا ہے. ایسا ہونا نہیں. میں پڑ بھاگ سکتا ہے لیکن مسلمان کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. تو بھائی یہ تھے ہمارے بڑے حضرات تھے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمایا. تو یہ اسلام ہے نا، یہ تو بڑا میرا کروں. اللہ اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین بھیجا ہے نا، یہ جنت نیچے اتار رکھی. جنت اگر ہاں ہے اس کو ہم سینے سے لگا لیں تو جنت یہیں سے شروع آپ کی الحمدللہ. اللہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، آپ کے دفتر کے اوپر بھی جنت کھڑی ہوئی ہے، آپ کی دکان کے اوپر بھی جنت کھڑی ہوئی ہے، کھیتی باڑی کے اوپر بھی جنت کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ.
بس اس میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم جو متوجہ ہے ہماری طرف اس کو اپنے سینے سے لگا لیں، ہر جگہ جنت انشاءاللہ آپ کے لیے الحمدللہ۔ یعنی شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، یہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی، یہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک یاد رکھنا، ہاں امیر غریب سب کو اس نے ڈھانپ رکھا ہے اور سب کو جنت کی راہ بتلا رہی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ دکان میں ہیں، وہاں شریعت مطہرہ آج میں میرا کر رہا تھا، میں آنے سے پہلے کوئی تھوڑا سا گھر والوں نے وہ کھانا رکھا ہوا سامنے ہے، ایک روٹی اور کچھ سالن تھا، میں خیال کوئی آلو تھا یا کوئی اس میں شاید کوئی دوسری چیز کیا تھی مجھے یاد نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے آلو یا پتہ کوئی شلغم ایسے کوئی شاید ہوگی میں خیال بس ایک روٹی میں ناشتے میں ایک کبھی کبھی مل جائے تو ایک روٹی استعمال کر لیتا ہوں، کبھی کوئی چاہے کوئی کبھی وہ بھی نہیں ہوتی آگرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مثلا کبھی شوگر کی وجہ سے کوئی ذرا کچھ اثر محسوس ہو، کمزوری، پھر کوئی بھی چیز ملے تھوڑا بہت استعمال کر لیتا ہوں۔ میری وہ بیٹی وہ کھانا رکھا، میں پھر بیٹی سے کہہ رہا میں کہ بیٹی جو کھانے والی حدیث ہیں ان پر عمل کھانے میں ہی ہوگا الحمدللہ۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، اب کھانے میں اب سادہ سے حکم کہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں، دائیں ہاتھ سے کھا لیں، بائیں ہاتھ سے نہیں یاد رکھنا ہے۔ مجھے کوئی بتلا رہے تھے بعض افسران میٹروں میں کھانا کھاتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، نہیں یہ مسلمان کی شان نہیں یاد رکھنا، دائیں ہاتھ سے کھائیں آپ۔ ہاں بائیں ہاتھ تو استنجے کے لیے ہے، استنجے کے لیے، یہ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بھائی ہاں یہ تو اللہ نے استنجے کے لیے ہے، ہاں صفائی کے لیے رکھا ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت نے کتنا لایا ہے، اس لیے کہتے ہیں تسبیح ہے، تسبیح بھی دائیں ہاتھ سے پڑھنا اولا ہے، دائیں ہاتھ سے پڑھنا اولا ہے آگے نا۔ ہاں بعض حدیث مبارک کیونکہ یہ دائیں ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھنا اولا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مولانا قائد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے حدیث شریف کا ورق پلٹیں، قرآن پاک کا ورق پلٹیں تو بہر ادب یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے پلٹیں الحمدللہ، دائیں ہاتھ سے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی یہ پرچیاں بھی بڑی برکت والی ہوتی ہیں الحمدللہ، ان کی برکت سے اللہ خیر کی باتیں دل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میں کیا کر رہا تھا، جزاک اللہ قرآن حفظ کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو میں نے رکھا قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ، بھائی جنید حافظ ہیں ماشاء اللہ ہیں، بس قرآن پاک یاد کرنے کی نیت سے پڑھتے رہیں، رمضان میں سنانے کا موقع مل جاتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس بہت اچھا انشاءاللہ، بیٹے بھی حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں چلو ان کو لگائے رکھیں انشاءاللہ، ہاں ان کو تسلی بھی دیں، لگائے رکھیں بچوں کو انشاءاللہ۔ ہاں باقی بچے سکول میں ہی پڑھیں، ان کو وہاں بھی نیت بتلا دیں کہ بھائی آپ نے خدمت کی نیت سے پڑھنا ہے الحمدللہ۔ بس سکول کالج میں بھی بچوں کو نیک ماحول ہے، ہاں الحمدللہ نیک ماحول میں رہیں، غلط صحبت سے بچیں الحمدللہ۔ اور کرتے رہتا ہوں سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو۔ ہاں اب یہ نظام ہے بھائی شعیب، اب آپ نے بی اے کر رکھی ہے، بی اے ہاں بی کام ہے، بی کام چلو اب اس میں اپنے کاروباری نظام ہے وہ الحمدللہ، اب اس کی اصلاحات ہیں وہ ضرورت پڑتی ہے الحمدللہ، کوئی حیر نہیں الحمدللہ، خوب سیکھیں الحمدللہ، اچھی طرح سیکھیں، شریعت مطہرہ ہاں اس سے منع نہیں کرتی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بس اس میں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، میں نے رکیہ نے ہمارا ہر کام عبادت ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ حفظ کی توفیق عطا فرما دے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ جزاک اللہ۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں اذان دے رہے تھے، میری گھر والی کہنے لگی ان کی اذان سنت کے مطابق ہے، انہیں مختصر اذان دیتے ہیں، مختصر کہہ رہا ہے، کچھ زیادہ اس میں کوئی راگ نہیں ہے کوئی اس میں تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے نا اپنے الحمدللہ۔
اذان کی آواز ہی پہنچ گئی اور آرام سے بعض لمبی اذانیں ہوتی ہیں. ان میں ہمارے مکہ مکرمہ میں ہمارے مفتی منیب صاحب تھے ہندوستان کے، وہ حج کے سفر میں ساتھ سولتے ہیں بیٹھے، وہ کہنے لگے جو لمبی اذانیں ہوتی ہیں ان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. وہ تو آدمی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یعنی سنت کے مطابق ہے کہ ہم زیادہ لاغ والا خط اب لگا لیتے ہیں، ساتھ ہی کچھ لگا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب اذان کا اکٹھا جواب، اکٹھا اگر ہم دینی بات جاری رکھیں تو اس کی بھی گنجائش ہے الحمد للہ مسئلے کے لحاظ سے. لیکن اگر کوئی بطور تعلیم کے ذرا یہ ہے کہ اذان کا جواب پر شوق دلانے کے لیے، چونکہ یہ تعلیم کی اصلاح کی ایک ٹوٹی پھوٹی مجلس ہوتی ہے، اس لیے آپ ذرا اب اکٹھا جواب دے لیں اذان کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. درود شریف پڑھ کر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. یہ نئے کلمات ہی پڑھ لیں اگر ہو سکے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. آیا کہاں؟ جزاک اللہ. نماز پڑھ لیں، باقی سوال جواب کچھ پرچے رہ رہی ہیں، پھر کوشش کروں گا